آج اس عظیم السلطنت عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا، خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی، اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہیں۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں، دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں، پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک
حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے. کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں, وزیر کھڑے ہوتے ہیں, آپ تشریف لائے. سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپکپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں, ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں, ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں. حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو, کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے, تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں. کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کہا بابا آپ تشریف لائیں. کرسی پر, اپنی کرسی پر بٹھایا. کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے, اس کو اشرفی کہا جاتا ہے. اشرفیاں سنے ہوں گے آپ, سونے کی اشرفیاں. کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے. اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے, بدلے میں ایک اشرف لے لے. انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا. کہا کہ حضور قبول فرما لیں. وہ لیے اور غائب ہو گئے, اس محل سے غائب ہو گئے. مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں, وہ حالت جذب میں آتے ہیں, کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں, کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں. غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے. ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے. جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا, یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو, باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو. سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے. سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے. ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے, سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے. 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے. 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی, اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا. یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے. بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. آپ کا نام اشرف تھا, صرف اشرف. اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا, باپ کو محراب عبادت میں دیکھا. جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے, آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے, ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا. وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے. 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے. 7 سال کی عمر تھی اس وقت. پوری دنیا میں جو مشہور قراتیں ہیں 7 قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے جس کو قرات سبا کہتے ہیں. عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرات سبا ہے کیا چیز, اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے. 7 قراتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں. یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے. 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں. ہم جو قرات آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ قرات امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہمارے امام قرات میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں. ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جو آج ہم قرات پڑھ رہے ہیں قرآن کو
ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے، الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے، جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے، 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قرأتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ اس کو سنبھالا کتنے سال؟ 10 سال تک
तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिमनान को अदल इंसाफ से भर दिया। पूरी दुनिया में उस वक्त सिमनान का सिक्का चलने लगा और हर कोई ये कहता था कि और तो और बादशाह बैठते हैं कुर्सियों पर, लेकिन सिमनान की कुर्सी ऐसी है जिस पर नाइब रसूल और आले रसूल बैठा हुआ है। ये कुर्सी सिमनान की कुर्सी की खुसूसियत थी, रसूलुल्लाह का बेटा बैठा है और रसूलुल्लाह का नायब बनकर बैठा है। इल्म दीन का वारिस भी है और ज़ुहद और इत्तक़ा भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों से सरफराज भी है। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 10 साल उस कुर्सी शहंशाहियत पर जलवा बार रहे। उसके बाद मामलात ऐसे थे कि इस बादशाहत की कुर्सी पर रहते हुए भी आपका दिल रात के वक्त मुसल्ले की तरफ लगा रहता। दिन भर अगर रियाया के मामलात देखते, वज़रा सिपाहियों के हालात देखते, रात के वक्त आते और तन्हाई में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देते थे। रात का एक मुख्तसर हिस्सा आप सोने के लिए रखते, बल्कि 1/3 हिस्सा मुकम्मल इबादत इलाही के लिए आपने वक्त किया था। है कोई आज का थोड़े से पैसे जिसके पास आए वो खड़ा होकर के दिखाए रात को? ये बादशाहत जिसके पास है वो सारी सल्तनत का बार उनके कंधों पर होता है, पूरी रियाया का बोझ उनके कंधों पर होता है। ये सब चीजें रखने के बावजूद मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में कभी आप ये नहीं पाओगे कि इन्होंने रियाया की खिदमत करते करते कभी अपने रब की नाफरमानी कर दी हो या अपने रब तबारक व तआला की इबादतों में कमी की हो। कभी नहीं, दिल उसमें लगा ही रहता। और आज के हालात के एतबार से मैं आपको बताऊं, गुरबा और मसाकीन का इबादत करना तो ठीक है, इसीलिए मस्जिदों की सफों में ज्यादा तौर पर गुरबा नजर आते हैं। गरीबी अच्छी भी है और कभी कभार गरीबी ये जहमत बन जाती है अगर ये कुफ्र की तरफ ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला इतना दुनिया में रखे कि इज्जत के साथ हलाल खाएं और हलाल के साथ हमारा खात्मा हो, ये जिंदगी अच्छी है। लेकिन जानते हैं जिनके पास पैसों की चर्बी आई, ये चर्बी इतनी मोटी हो जाती है कि इनको नमाजें भारी पड़ती हैं, रात का गुजारना तो दूर की बात है। आओ मैं एक तरफ इस बादशाह आजम का जिक्र करूं जो सम्मान की कुर्सी पर फायज है और एक तरफ वो जिसको दुनिया की एक छोटी सी कुर्सी दी गई। जैसे ही इसको नेता की कुर्सी मिली, सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि अपने पैसों का अंबार उन लुटेरों पर खर्चा करे, शराब के लिए, जुए के लिए, और अड्डे सजाए जाएं रात भर। आज तकरीबन नेताओं के हालात इस तरह के हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, अक्सर और बेशतर अपना प्राइवेट एक हाउस बनाते हैं फार्म हाउस के नाम पर, या फिर कहीं क्लब होगा जहां पर ये रात भर अपने पैसों का इसराफ करते रहेंगे। कुर्सी इसीलिए इन्होंने हासिल की कि रातों को अय्याशी की जाए, और सम्मान की कुर्सी इसलिए हासिल की गई थी कि मुसल्ले पर दिल की लज्जतें हासिल की जाए, अपने रब की बारगाह में लज्जतें हासिल की जाए। मेरे अजीजों, दुनिया जिसके पास आई उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर को इस दुनिया ने, इस दौलत ने रब तबारक व तआला से दूर कर दिया है। हमने तारीख में ये बात भी पढ़ी, बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक शख्स हाजिर हुआ, उसने कहा गरीबी इतनी है कि पहनने को कपड़े नहीं होते। हुजूर ने फरमाया सब्र कर, तेरे लिए इसमें अच्छाई है। बार बार उसने दुआ की, दरखास्त की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी दी और कहा जा इसमें अल्लाह तुझे बरकत दे। उस बकरी में इतनी बरकत हुई कि बच्चे बकरी के बढ़ते गए। उस शख्स को मदीना छोड़ना पड़ा, बकरियों का रेवड़ रखने के लिए मदीने के बाहर एक मैदान में रहना पड़ा, और वहां रहते रहते इतनी बकरियों की फौज उसने जमा की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साल में ज़कात तलब करने के लिए अपने आमिलीन को भेजा, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जिसके पास 100 बकरियां हो उसमें से 5 बकरियां ज़कात में निकाली जाएं। जब उस शख्स के पास आए आमिलीन ज़कात, तो हिसाब लगाया गया तो कई 100 बकरियां सिर्फ ज़कात में जा रही थी। उसने मना कर दिया कि मैं इतनी बकरियां ज़कात में नहीं दे सकता। ये वही शख्स है जो अपनी कमजोरी और गुर्बत की दरखास्त लेकर के, शिकायत लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हुआ। उसके
کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزو، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے، رونے لگتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے، مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اویسی اشغال کی اجازت دی۔ اویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازت بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔ ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا، اسم اللہ ہے یا اسم اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی، جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے۔ بس مجھے اس سمنان کی
बादशाहाना जिंदगी से निकलना है। आपकी वालिदा माजिदा ने कहा, ये अलल ऐलान मत कहो, सादात की ये कुर्सी है, बादशाहत कई सालों से हमारे खानदान में चली है, तुम जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक काम करो, चंद वजीरों को सिपाहियों को साथ में ले जाओ ताकि दुनिया ये समझेगी कि बादशाह किसी मुहिम पर जा रहा है, फिर लौटेगा। आपकी माँ के हुक्म पर आपने चंद वजीरों और सिपाहियों को साथ लिया और निकल पड़े। समनान के हुदूद से जब बाहर आए, आप जब समरकंद की तरफ, जो आज उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है, पहले जो रशिया में था, उस तरफ की आपने सफर का इरादा फरमाया, बीच रास्ते में सारे सिपाहियों और वजीरों को वापस कर दिया और कहा, अब इस सफर में मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं हूं और मेरा हामी व नासिर व मददगार मेरा मौला है। सफर पर निकले। मखदूम अशरफ समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त सफर के लिए निकले थे, उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। यहां से दो चीजें मुझे मिलती हैं। जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें दो तरीके की नियामतें अता की हैं। जब तुम्हारे पास माल आए तो इससे लुत्फ उठाओ, माल आए, दुनिया आए, इससे लुत्फ उठाओ अल्लाह की इबादतों के साथ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी फक्र और ज़ुहद को भी इख्तियार करना चाहिए। ये मेरे लिए, अपने लिए भी नसीहत है और सबके लिए भी नसीहत है। हमने इन औलिया कामिलीन की जिंदगी में देखा, ये तख्त पर भी बैठे हैं और गुदड़ी भी पहने हैं। जिंदगी में कभी आपके ऐसे भी मामलात हों। आज आपने बहुत आलीशान बंगला बनाया है, अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। आपकी बड़ी सी बड़ी इमारत बनाओ, अच्छे घर में रह रहे हो, लेकिन कभी ऐसा भी करो कि जिंदगी में एक दिन अपने सारे बच्चों को लेकर कहो कि आज हम फाका इख्तियार करेंगे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ खजूर पर सहरी करते हैं, खजूर पर इफ्तार करते हैं, इसलिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह को इज्ज़ व इंकिसारी और फक्र व फाका भी पसंद है। ये हम अपनी जिंदगी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छी नियामतें खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिरयानी ना खाओ, चिकन मटन ना खाओ, सब खाते रहे आप, हलाल जो चीजें खाएं, लेकिन हमारी जिंदगी में खाओ, महीने में एक दिन हो या हफ्ते में एक दिन हो, ऐसा आना चाहिए जिसमें हम ज़ुहद भी करें। ज़ुहद कहते हैं तर्क दुनिया को, ख्वाहिशात से दूरी। एक दिन मैंने इससे कबल शायद 1 साल हो गया होगा, मुंबई में हमारे बच्चों से मैंने गुजारिश की थी, ऐ मेरे अजीजों, आज की इस भरी परी दुनिया में तुम्हारे लिए अगर कोई चीज ज़ुहद बन सकती है, ज़ुहद कहते हैं हर उस चीज को छोड़ देना जो अल्लाह की रजा में खलल पैदा करे, ज़ुहद इसको कहते हैं। माल खलल पैदा कर रहा है, मैं माल को छोड़ दिया, बेटा खलल पैदा कर रहा, मैंने बेटे को दूर किया, बीवी खलल पैदा कर रही, मैंने बीवी को अलग कर रखा है, तलाक नहीं, उससे दूरी इख्तियार की अपने रब की इबादत के लिए, इसको कहते हैं ज़ुहद। ये ज़ुहद है। मैंने ये अपने बच्चों से गुजारिश की थी, इस जमाने में सबसे बड़ा ज़ुहद क्या है मेरे अपने नजर में, मैं इसको बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी आज के हालात देख रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी ले आओ, हफ्ते में एक दिन या महीने में, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक इस मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हालांकि मोबाइल अच्छाइयों के लिए भी इस्तेमाल है, एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे के लिए पैगाम रसानी का काम करता है, इसकी कुल इस्तेमाल खराब नहीं है, लेकिन खराबियों का शुमार इसमें ज्यादा है। और इंसान की फितरत ये है, कुरान कहता है बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, इंसान ये चाहता है कि उसकी आंखों के सामने बेहयाई की जाए, वो बेहयाई को देखना ज्यादा पसंद करता है, इंसान की फितरत है। तुम अगर रोजा रख सकते हो तो इसका इंटरनेट का रोजा रख करके दिखाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हर कस और नाकस इसका एडिक्ट बन चुका है। जैसे नशा नहीं छोड़ सकते, इस तरह से इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। आज लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी बच्चों से तो दूर रख सकते हैं, इंटरनेट और मोबाइल से दूर रहना इनके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है।
کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی، اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے، اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔